السلام علیکم۔ بھارتی ریاست منی پور نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ سن کر بی جے پی پر سکتہ طاری ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ مہاراجا آف منی پور کے نمائندوں نے بھارت سے آزادی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مودی کے بھارت میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں، لہٰذا ہماری ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ لندن میں پریس کانفرنس کے دوران مہاراجا آف منی پور کے نمائندوں نے نہ صرف بھارت سے آزادی کا اعلان کیا، بلکہ منی پور ریاست کی جلا وطن حکومت کا بھی اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مہاراجا آف منی پور سانا باؤ جاہی ہماری نئی اور آزاد ریاست کے حکمران ہوں گے، جبکہ مہاراجا کا محل ہمارا ہیڈ آفس ہوگا۔ بھارتی ریاست منی پور نے ایک علیحدہ ریاست کے طور پر برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، مگر 1949 میں بھارت نے اس پر غصبانہ قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد سے وہاں علیحدگی کی تحریک چل رہی تھی۔ ریاست منی پور کے وزیر خارجہ سمرجیت نے کہا کہ ہماری جلا وطن حکومت اقوام متحدہ میں اپنی پہچان اور ممبر بننے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی، اور اس حوالے سے ہم دیگر قوموں سے بھی بات کریں گے۔ بہت سی ریاستیں ہماری آزادی تسلیم کر لے گی، جبکہ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بھی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ ریاست منی پور کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کے بھارت میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مودی کے شدت پسندانہ خیالات کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنا ناممکن ہے، لہٰذا ہماری ریاست کو تسلیم کیا جائے، جبکہ ہم ملکہ برطانیہ کو قرارداد بھی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ منی پور کے پڑوسی ریاستوں میں شمال میں ناگالینڈ اور جنوب میں میزورم، مغرب میں آسام اور مشرق میں اس کی سرحد برما سے ملتی ہے۔ یہ تمام ریاستیں بھارت سے علیحدہ ہونا چاہ رہی ہیں اور آزادی کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ منی پور کے اصل باشندے میتی قبائل کے لوگ ہیں جو یہاں کے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ان کی زبان میتنون ہے، جسے منی زبان بھی کہتے ہیں۔ یہ زبان 1992 میں بھارت کے آئین کی 8ویں شیڈول میں شامل کر دی گئی تھی، اور اس طرح اسے ایک قومی زبان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ یہاں کے پہاڑی علاقوں میں ناگا اور کوکیز قبائل کے لوگ رہتے ہیں۔ منی کو ایک حساس سرحدی ریاست تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستوں میں سے ایک ہے۔ اس کو بھارت کا زیور بھی کہا جاتا ہے۔ بھارت کے زیور کے طور پر پیش کر کے سیاحوں کو تو مائل کیا جاتا ہے، مگر یہاں کے بیشتر باسیوں کو دہلی سے کئی سنجیدہ قسم کی شکایات ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت کو اس کی فکر نہیں تو وہ بھارت کی فکر کیوں کریں۔ منی پور کی کہانی ریاست جموں و کشمیر سے کسی حد تک ملتی جلتی ہے۔ برطانوی نو آبادیاتی دور کی ریاست منی پور پر بھارت نے اکتوبر 1949 میں کشمیر کی طرح قبضہ کر لیا تھا، جس پر دنیا بھر میں شور مچا، مگر بھارت عالمی بحران کا فائدہ اٹھا کر ریاستوں پر قبضہ کرتا رہا۔ تب سے اب تک یہاں علیحدگی کی تحریک بھی چل رہی ہے، جس کے سدباب کے لیے بھارتی فوج طویل عرصے سے یہاں متعین ہے۔ 1947 میں تقسیم کے بعد 571 ریاستیں انہی علاقوں میں رہ گئیں جنہیں اب بھارت کہا جاتا ہے۔ ان سب کو ملا کر 27 بڑی ریاستوں کی تشکیل کی گئی۔ منی پور میں گزشتہ 6 دہائیوں میں بد امنی اور سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران 20,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی حکومت یہاں کے مسائل کا حل طاقت کے ذریعے نکالنا چاہتی ہے، جس کے باعث مسائل بڑے ہیں۔ شمال مشرقی بھارت کی جتنی بھی ریاستیں ہیں، ناگالینڈ، میزورم، آسام، منی پور وغیرہ، ان سب کی شکل و صورت دیگر بھارتیوں سے علیحدہ نظر آتی ہے، یعنی چینیوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں بھارت کے دیگر علاقوں میں امتیازی سلوک کا بھی سامنا رہتا ہے۔
بہت سے بھارتی انہیں نیپالی، چینی یا برمی سمجھتے ہیں۔ قریب 30 لاکھ کی آبادی والی اس ریاست کی سرحد میانمار سے جا ملتی ہے۔ یہاں کے علیحدگی پسندوں نے انڈین فلموں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور یہاں چائنا، کوریا وغیرہ کی فلمیں، موسیقی اور ڈرامے خاصے مقبول ہیں۔ یہاں بھارتی حکومت کی کوششوں کے باوجود مسائل حل نہیں ہو سکے۔ منی پور کی 40 سالہ خاتون شرمیلا 11 سال سے بھوک ہڑتال کر کے دنیا کی طویل ترین بھوک ہڑتال پر ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ آرمڈ فورسز اسپیشل ایکٹ کو ختم کیا جائے، مگر حکومت ایسا نہیں کر رہی۔ آرمڈ فورسز اسپیشل ایکٹ ایک ایسا ایکٹ ہے جس میں 5 یا اس سے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر پولیس یا فوج چاہے تو ایسی جگہ یا کہیں بھی گولی چلانے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ یہ آرمڈ فورسز اسپیشل ایکٹ مقبوضہ کشمیر میں بھی لاگو ہے۔ منی پور کے علیحدہ شناخت کی جنگ کے علاوہ جو یہاں کے لوگوں کو دوسرا بڑا مسئلہ لاحق ہے وہ انتہائی خراب معاشی حالات ہیں۔ دیگر بھارتی ریاستوں کے مقابلے میں یہاں فی کس آمدنی بہت ہی کم اور روزگار کے مواقع انتہائی محدود ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر یہ علاقہ چائنا کے ساتھ منسلک ہوتا تو یقیناً یہاں ایسے حالات نہ ہوتے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مودی حکومت کی نظر میں انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ صرف زمین کی ہے۔ کشمیر کی مثال آپ کے سامنے ہے۔